بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد امان حسب معمول آج کی بات کے ساتھ حاضر ہے۔ ویورز، آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد گیا، جس کی سربراہی عمر ایوب خان صاحب کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب تھے اور 5-6 MNA حضرات اور بھی تھے۔ بقول عمر ایوب صاحب کے عدالتی احکامات ہونے کے باوجود ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ سپرڈنٹ جیل جو ہے انہوں نے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی۔ میڈیا سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بہت ہی دلچسپ فکرہ بولا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی سرکاری آفیسر حد سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے یا طاقتور سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو آئین اور قانون جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ دلچسپ مجھے اس لیے یہ لگا کہ ابھی حال ہی میں 4-4.5 سال حکومت انہوں نے کی، تو انہوں نے کون سے اقدامات کیے افسر شاہی کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اور کہہ رہے ہیں عمر ایوب صاحب، جن کے والد بھی ایک سرکاری افسر رہ چکے تھے اور ان کے دادا ایک بہت بڑے سرکاری افسر تھے، اور سب سے پہلے پاکستان میں آئین پامال کرنے کی ابتدا بھی ان کے دادا حضور نے رکھی تھی، اور وہ آج یہ طنز فرما رہے تھے سرکاری آفیسرز پر۔ ہے یہ بات بالکل درست۔ سرکاری آفیسر چاہے سویلین ہو، فوجی ہو یا عدلیہ سے اس کا تعلق ہو، جب وہ اپنے آپ کو اور اپنی بات کو حرف آخر سمجھ لے، اپنے آپ کو وہ ایک آخری چیز سمجھ لے، فرعون بن بیٹھے، تو آئین قانون کیا اس کے سامنے تو کوئی انسان بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ انسان ان فرعون صفت آفیسرز کے سامنے ایک چونٹی سے بھی زیادہ حقیر ہو کے رہ جاتا ہے۔ میں ہمیشہ اسی لیے بار بار زور دیتا ہوں کہ آپ جمہوریت کے راگ الاپتے ہو، خدا کے لیے اس قوم کو تعلیم دو، شعور دو، اور تعلیم بھی وہ دو جو اللہ پاک نے ہماری طرف بھیجی ہے قرآن کی صورت میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کو کیوں قرآن سے دوری پر رکھا گیا ہے؟ کیوں ان کو قرآنی تعلیمات سے روشناس نہیں ہونے دیا جا رہا؟ یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں نا، جو کہ جی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے، یہ وہ۔ قرآن کی تعلیمات عام ہوں تو ہر بندے کو اپنے فرائض کا پتہ ہو، اپنے حقوق کا پتہ ہو۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہمارے جو حقوق ہیں، ہمارے جو فرائض ہیں، وہ ہمیں تب پتہ چل سکتے ہیں جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ ورنہ یہ کبھی عمر عطا بندیال آتا رہے گا، کبھی ثاقب نثار ہوگا، کبھی جیسے اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں، وہ ایک دھڑے کے وکیل تھے، یہ دوسرے دھڑے کے وکیل ہیں۔ جسٹس انوار الحق کی کیے ہوئے غلط فیصلوں کو آج یہ ان کی تصحیح کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ ضیاء الحق کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، آج یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ کھیلنے والے بھی اپنے حقوق و فرائض سے ناآشنا ہوتے ہیں، اور جو ان کو کھلوا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے حقوق و فرائض سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب جو ہے وہ تو میڈیا کے ساتھ بات کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، چیخ لیتے ہیں، چلا لیتے ہیں۔ ذرا غور کریں اس ریڑھی بان کی، اس چھبا فروش کی، اس دیہڑی دار مزدور کی جو کسی کیس میں، سچے یا جھوٹے کیس میں جیل پہنچ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی۔ صرف جیل کی بات نہیں ہے، آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، جہاں پر یہ فرعون بیٹھے ہیں بیوروکریٹس، وہاں پر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں انسان کی کوئی قدر نہیں ہے، وہاں انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ بیوروکریٹس سویلین ہوں، فوجی ہوں، عدالتی لوگ ہوں، جو بھی یہ بڑے بڑے ہیں، یہ غریب کو انسان نہیں سمجھتے۔ ان کو اپنی فرعونیت جھاڑنے کا ہر وقت ہوتا ہے کہ جی ہم بہت بڑی چیز ہیں۔
انسان کو انسان نہیں سمجھتے کسی معاملے میں. یہ انصاف کرنا صرف ججوں کا ہی کام تو نہیں ہے نا، سب کا کام ہے، ہر انسان کا کام ہے انصاف سے کام لینا. تو جب تکبر آ جاتا ہے، فرعونیت اود کر آتی ہے، تو وہاں پر انصاف پھر نہیں ہوا کرتا. وہاں پر صرف اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. جب ایک ڈپٹی کمشنر اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، اے سی بیٹھا ہوتا ہے، ڈائریکٹر تعلیمات بیٹھا ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہیلتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کے اثرات بھی تو عوام تک پڑ رہے ہوتے ہیں. سیاستدان جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کے اثرات بھی عوام تک آ رہے ہوتے ہیں. صرف ججوں کو ہی نہیں، جج تو ہیں ہی فرعون، بیوروکریٹ بھی ان سے کم نہیں ہے، جرنیل بھی ان سے کم نہیں ہے، یہ سب فرعون ہے. اس نظام کو بدلا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے قرآن کو جب ہم اپنا مشعل راہ بنائیں گے، اللہ کے قرآن کو سمجھے گی عوام، اللہ کے قرآن کو پڑھے گی عوام. صرف عوام نہیں، خواص بھی، پورا معاشرہ قرآن کے ساتھ جب تک نتھی نہیں ہوگا، یہ تب تک انصاف معاشرے میں قائم نہیں ہو سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے اگر زندگی ہوئی. السلام علیکم.